نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں پر یہ رمضان المبارک نصیب کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا آخری عشرہ بھی ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ہم نے اس پہلی تاخیرات لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم نے اس رات میں تراویح اور وتر کو ادا کیا ہے۔ چند نصیحت کی باتیں سننے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ انفرادی عبادات ہوگی، اپنی اپنی طاقت کے مطابق انشاءاللہ خود عبادتیں کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا تقرب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے ہر تاخیرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرویات ہیں، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں ثابت ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی کچھ نشانیوں کو ظہور کرے گا، ظاہر کرے گا۔ ان میں سے بہت ساری چھوٹی علامتیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، اور کچھ بہت ساری بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بڑی نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لہذا یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کو مجھے اور آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ بہت بڑے فتنے بن کے رونما ہوں گے، تو اس میں انسان اپنے پیر پھسل جائے گا، ایمان متزلزل ہو جائے گا، اس کا ایمان بھٹکنے لگے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں خصوصی تعلیم حاصل کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قیامت کی بڑی نشانیوں کی تعلیم صحابہ کو بٹھا کر جمع کر کے دیتے تھے۔ صحابی رسول حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ، ایک ہے صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی رسول ہے حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے بعد منبر پر چڑھے ہو گئے، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ قیامت کا سلسلہ، قیامت کے بارے میں، علامت قیامت کے بارے میں ذکر کرتے رہے، سناتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو چکا۔ اتنی لمبی گفتگو، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر منبر پر چڑھے، اور منبر پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کی، پھر منبر پر چڑھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے رہے، پھر یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر منبر پر چڑھے، پھر اپنے صحابہ کو قیامت کے بارے میں سمجھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے عشاء کا وقت آ گیا، پھر عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سارا دن ون ڈے پروگرام اسے کہیں، سبحان اللہ، کوئی گیپ نہیں، صحابہ سن رہے ہیں، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، نہ سنانے والا بیزار، نہ سننے والے بیزار، سب پورے جوش کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے جاگتے ہوئے سن رہے ہیں۔ کسی کے پاس یہ نہیں کہ نیند کا غلبہ ہے، سونے کا خمار ہے، اور کسی کو بیزار آ رہا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، صحابہ بڑے پیارے انداز میں سن رہے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ پوری نشانیاں، قیامت کی علامتیں سب فتنہ بھر کے رونما ہوں گی۔
ہمارے ایمان کو تہس نہس کر دیں گی اگر معلوم نہ کر لیں. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ, پورے جوش و ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سنتے رہے. تو لہذا ہمیں بھی اس خطاب کو سننا چاہیے. اور دیکھیے, ایک مسلمان کو علم غیب پر یقین رکھنا چاہیے. علم غیب پر یقین رکھنا ایک مومن کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے شروع میں ہی فرما دیا, الذین یؤمنون بالغیب. یہ مومن جو لوگ ہیں وہ اللہ کے غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ چیز کو, اللہ نے بتایا قرآن میں ہے, نبی نے بتایا کہ وہ حدیث میں ہے, تو میرا اور آپ کا ایمان و یقین ہونا چاہیے جس طرح صحابہ ایمان رکھتے تھے. صحابہ جس طرح ایمان رکھتے تھے ویسے ہی میرا اور آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے غیبیات پر. گرچہ کہ ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں اس پر کوئی سوال نہیں, یقین ہے, ایمان ہے, اللہ کے نبی سے ثابت ہے, تو ہم کو مان لینا چاہیے. یہ مومنوں کی علامت ہے. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ دیکھو, ایک مرتبہ ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جا رہا تھا, چرانے کے لیے نکل گیا, اور وہاں چراتے ہوئے درمیان میں ہوا یوں کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس بکری کو حملہ کر لیا, اپنا نوالا بنایا. تو اس چرواہے نے کیا کر دیا, فوراً اس بھیڑیے کے منہ سے نوالا چھین لیا. تو اس وقت بھیڑیے نے کہا, اے چرواہے, آج میرے منہ سے تو نے نوالا چھین لیا, لیکن وہ دور آئے گا جس دن چرانے والے چرواہا نہیں ہوں گے, آزاد یہ بکریاں گھوم رہے ہوں گے, تو تم کیا کرو گے؟ یہ بات سنیں, کون کہہ رہا ہے؟ ایک بھیڑیا, ایک جانور کہہ رہا ہے کہ وہ دور کے بارے میں تم کیا کہو گے جب بکریاں چریں گی, چرانے والا چرواہا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات سنانے کے بعد کہتے ہیں, میرے صحابہ تم اس بات پر ایمان رکھو یا نہ رکھو, میں, ابو بکر, عمر اس پر ضرور ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا وہ ایمان رکھنے والے صحابہ تھے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے اس محفل میں نہ ابو بکر ہیں, نہ اس محفل میں نہ عمر ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے تم ایمان رکھو نہ رکھو, میرا ابو بکر و عمر ایمان رکھتا ہے. سبحان اللہ, یہ ایمان ہوتا ہے. اس طرح ہمیں بھی ایمان رکھنا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اور ذکر کرتے ہوئے کہا, ایک مرتبہ ایک شخص بیل پر سوار ہوا, بیل کہنے لگی, اے انسان, مجھے سواری کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے زراعت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو مجھ پر کیوں سوار ہو رہا ہے؟ یہ بات سن کر صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا, سبحان اللہ, بیل بات کیا, بیل نے گفتگو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا, تم اس بات پر ایمان رکھو نہ رکھو, میرا ابو بکر و عمر عثمان یہ ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ, جبکہ اس محفل میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کی وہ گواہی دی, اس غیبیات پر میرا ابو بکر و عمر ایمان ضرور رکھتے ہیں. تو حاضرین, مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کی ایمان کی گواہی دی ہے ویسے ہی ایمان ہمیں بھی رکھنا چاہیے. آج کے درس میں آپ کے سامنے قیامت کی جو بڑی 10 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کروں گا. وہ 10 نشانیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ کیا وہ بالترتیب آئیں گے, کیا کوئی ترتیب ہے, اسی ترتیب سے کوئی نشانیاں ظہور ہوں گی؟ ایسا کوئی تذکرہ نہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ذکر ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث مروی ہیں, ام سلمہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ان سے بھی احادیث مروی ہیں. لیکن صحابہ کے درمیان خود اختلاف ہے, احادیث الگ الگ انداز میں آئے ہیں کہ کسی نے ایک کو پہلے مقدم کیا تو کسی کو دوسرے نے مقدم کیا ہے. لیکن بہرکیف اتنی تو بات ہے کہ 10 نشانیاں آنے والی ہیں, ظہور ہونے والی ہیں, اس پر مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلی نشانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے پہلی بات کہتے ہیں, قیامت کی جو نشانیاں جب ظاہر ہوں گی
تو پیدر پہ ظاہر ہوں گی. ایک نشانی ختم ہوگی کہ نہیں دوسری آئے گی, دوسری ختم ہوگی کہ نہیں تیسری آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے بارے میں الآیات خرازات منظومات فی سلک فإن يقطع السلک یتبع بعضها بعضا. مسند احمد کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موتیوں کا ہار ہے, ایک موتیوں کا ہار ہے, جب وقت وہ ہار کٹ ہو جاتا ہے, اس کا دھاگا کٹ ہو جاتا ہے, تو ایک موتی کے بعد دوسری موتی, دوسرے کے بعد تیسری موتی جھڑنے لگتی ہے. ایسے ہی قیامت کی نشانی ایک ظاہر ہو گئی تو پیچھے دوسری, اس کے پیچھے تیسری, اس کے پیچھے چوتھی, لگاتار کنٹینیو یہ سلسلہ جاری ہوگا اور 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی. ان میں سے آج میں آپ کے سامنے جو پہلی نشانی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ امام مہدی ہیں. وہ امام مہدی کا تذکرہ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے. غور سے سنیں کہ امام مہدی کون ہے احادیث کی روشنی میں, اور پھر لوگوں کے درمیان امام مہدی کا تصور کیا ہے, ساری باتیں معلوم کریں گے. معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے امام مہدی حدیث کی روشنی میں کیسے ہیں اسے معلوم کریں گے. سب سے پہلے امام مہدی کا تعارف, امام مہدی کون ہے, امام مہدی کا کیا نام ہے, امام مہدی کا خاندان کون سا ہے, امام مہدی کی شکل و صورت کیسی ہے, یہ تمام باتیں سب سے پہلے معلوم کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے اندر ایک آدمی میرے گھر میں سے پیدا ہوگا, یعنی میرے خاندان میں سے پیدا ہوگا, اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمہ اسمی, کہ اس کا نام بھی میرے نام کی طرح ہوگا. کیا نام؟ محمد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو آنے والے مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. وَإِسْمُ أَبِيهِ اسم ابی, اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح ہوگا. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا, ان کا بھی ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا. محمد بن عبداللہ کے نام سے وہ جانے جائیں گے. لیکن مہدی کیوں کہا جائے گا؟ وہ ہدایت یافتہ انسان ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا, اس لیے ان کو مہدی کہا گیا, ورنہ ان کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. کس خاندان سے ہوں گے, کس نسل سے ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ کی نسل سے آئیں گے, وہ میری فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے. فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ, بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. سبحان اللہ. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کا انتخاب کیا ہے, اس کے بارے میں بڑا ہی پیارا نقطہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں, اور اس حدیث کی روشنی میں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو کوئی انسان اللہ کے لیے کوئی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں اور بڑی بہترین چیز عطا کرتا ہے. یہ حسن رضی اللہ عنہ کی خاندان سے نسل سے ہوں گے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نسل سے انتخاب کیا؟ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے تذکرہ کیا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے خصوصیات کا, اس میں ہم نے یہ بات بھی ذکر کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ کی خلافت کی, 6 ماہ حکومت کی انہوں نے, خلافت نبوہ علی منہاج النبوہ کے طور پر چلائی, اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں اختلاف بڑھتے جا رہا ہے, اس لیے انہوں نے اپنا عہدہ لے جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے جب انہوں نے ایک عہدے کی قربانی دی, ایک انہوں نے بڑی قربانی دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کی ہی نسل میں ایک ایسے حاکم کو عرب کا حکمران پیدا کرے گا, عرب کا ایک ایسا خلیفہ بنائے گا
جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے, خاندان سے ہوں گے. حاضرین, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورت, شکل صورت کا بھی ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے, یعنی میرے خاندان میں سے ہوں گے, اور ان کی پیشانی بڑی ہوگی, چوڑی پیشانی والے ہوں گے, اور ان کی ناک پتلی ہوگی اور لمبی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت کا بھی اظہار کر دیا, احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت کا ماحول کیسا ہوگا, اس وقت کا زمانہ کیسا ہوگا, اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں. جب امام مہدی آنے والے ہوں گے, ابھی آئے نہیں, ظہور ہوگا نہیں, اس سے پہلے ان کے آنے سے پہلے وہ دور کیسا ہوگا, وہ زمانہ کیسا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفہ ثم لا يسیر الى احد منہم, کہ عرب کے خلیفے میں سے ان کے بچے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے 3 بچے ایسے ہوں گے جو مکے کے خزانے کو لوٹنے کے لیے خون خرابہ کریں گے, خون خرابہ کریں گے, پوری جگہ لڑائی جھگڑا ہوگا. ایک تو روایت یہ ہے کہ مکے کے اندر یعنی حرم کے پاس جو مکہ ہے, مکے کے اندر بہت بڑا خزانہ چھپا ہو, اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑیں گے. اور دوسری روایت آئے گی جو خزانے کی میں اس کو بھی ذکر کروں گا, لیکن یہ تینوں بچے لڑیں گے لیکن کوئی ایک انسان بھی اس خزانے کو نہیں پائے گا. یہ انسان اس وقت لوٹ مار کر دیں گے, ہر طرف ظلم و زیادتی ہوگی, ہر طرف دشمنی ہوگی, ہر طرف ظلم و ستم کا جور ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض ظلما وعدوانا وجورا, کہ اس دور میں ایسا ہوگا, قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ساری زمین میں ظلم و ستم عام ہوگا, دشمنیاں ہوں گی, حسد ہوگا, ایک دوسرے انسان کو گرانا چاہے گا, ہر ایک انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہے گا. اور وہ دور ایسا ہوگا, اختلاف کا دور ہوگا, فتنوں کا دور ہوگا, لڑائی جھگڑے کا دور ہوگا, خون خرابے کا دور ہوگا, اور زلزلوں کا دور ہوگا. پورے زلزلے, ہر طرف زلزلے ہوتے رہیں گے, یہ عذابات بھی نازل ہوتے رہیں گے. اسی طرح اس دور میں جو حاکم ہوگا, اس دور میں جو حاکم ہوگا وہ سلطان انسانوں پر ظلم و زیادتی کو عام کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديدة من سلطانهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دور کا بادشاہ, اس دور کا حاکم, اس دور کا حکمران ایسا ہوگا اپنی رعایا پہ بڑا ظلم کرے گا, بڑا شدت کے ساتھ ظلم کرے گا, لوگوں کے اوپر ظلم و زبردستی عام کر دے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو میں نے کہا کہ خزانے لوٹنے کی بات کر رہے تھا, جو خزانے لوٹنے کے لیے ایک انسان دوڑ دھوپ کریں گے, وہ ایک بات یہ ہے کہ عراق میں ایک دریا ہے, عراق میں ایک دریا ہے, اس کا نام ہے دریائے فرات. امام مہدی آنے سے پہلے اس دریائے فرات کا پانی سوکھ جائے گا اور وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ اگے گا, ایک سونے کا پہاڑ اندر سے نکلے گا, اور اس سونے کے پہاڑ کے لیے انسان حاصل کرنے کے لیے دریائے فرات کے پاس جتنے بھی اطراف و اکناف میں لوگ ہوں گے, سارے لوگ آئیں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے, خون خرابہ کریں گے, لوٹ مار کریں گے. ہر انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا رہے گا, جلتا رہے گا, مارتا رہے گا, خون اتنا بہ جائے گا, لاشیں اتنی ہوگی, ہر انسان یہ سوچتا رہے گا کہ یہ سارے لوگ مر جائیں اور یہ سونے کا پہاڑ میں لے کے جاؤں, سارے لوگ ختم ہو جائیں اور یہ سونے کا پہاڑ میں لے کر جاؤں. اس طرح انسان لوٹ مار خون خرابہ کریں گے. اور یہ بات سنانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب دریائے فرات کا پانی سوکھ جائے اور سونے کا پہاڑ وہاں سے نکل آئے, تم اس لوٹ مار میں شریک نہیں ہونا, تم اس سونے کے چکر میں تم اپنے آپ کو وہاں پر ہلاکت میں نہیں ڈالنا, اس خون خرابے میں مت جانا.
اور اس یہ بات بتانے کے بعد کہا کہ جس وقت یہ علامت ظاہر ہوگی سمجھ جاؤ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور علامت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان اور رومی، روم میں کون ہوں گے اس وقت؟ رومیوں میں عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔ مسلمان اور رومی دونوں مل کر کیا کریں گے؟ ایک تیسرے گروہ پر حملہ کریں گے۔ مسلمان اور عیسائی پارٹنر ہو جائیں گے، رومی سب مل جائیں گے اور مل کر ایک گروہ پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے بعد فتح ہو جائے گی، ان کا مال لوٹ لیں گے، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیں گے۔ سب کچھ ہونے کے بعد وہاں سے لوٹتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور جب آتے رہیں گے ایک بہت بڑا میدان ہوگا، اور وہاں میدان میں چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ پر کہتے ہیں ہم سب یہاں آج رکیں گے، یہاں پر پڑاؤ ڈالو۔ سب پورے لوگ عیسائی مسلمان سب پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ایک اس میں کیا کرتا ہے عیسائی؟ اٹھتا ہے اور ایک چھوٹے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتا ہے، اور جو عیسیٰ کا جو صلیب ہے اس صلیب کو اٹھا کر کہتا ہے صلیب زندہ باد، صلیب کی جے ہو، صلیب کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ مسلمان دیکھیں گے، اس میں سے ایک مسلمان کو اتنا غصہ آئے گا اور سیدھا جا کر اسے ایک تماچا مارے گا، اور مار کر کہے گا کیا صرف عیسائی تم نے مل کر لڑے تھے؟ کیا جنگ صرف عیسائی لڑے تھے؟ کیا اسے مسلمان شریک نہیں ہوئے؟ کیا مسلمانوں کا اس میں ساتھ نہیں تھا؟ لہذا مسلمان بھی اس جنگ میں ساتھ دیے ہیں، مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، کیسے تم صلیب کو بلند کر کے جے کہتے ہو؟ یہ کہنا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ عیسائی غدار ہو جاتے ہیں، عیسائی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی پلاننگ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسائیوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، عیسائیوں کے 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شارحین نے یہاں کہا کہ 80 ملکوں سے عیسائی جمع ہو جائیں گے، 80 ملکوں سے عیسائی جمع ہو جائیں گے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور ہر ملک سے 12,000 افراد آئیں گے۔ یعنی اگر کل جمع کر کے ہم بات کہیں گے تو 9,60,000 کا لشکر ہوگا، 9,60,000 کا لشکر عیسائیوں کا ہوگا، اور وہ اس وقت سارے عیسائی مل کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اور اس وقت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، سارے مسلمان قتل کر دیے جائیں گے۔ سب مسلمان شہید ہو گئے تو سمجھ جانا کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ امام مہدی کے آنے سے پہلے کی علامتیں ہیں، آنے سے پہلے خون خرابہ، لوٹ مار، ظلم، زیادتی، اختلاف، ہر طرف زلزلے، اور یہ دو بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ دو جنگیں ایسی ہوں گی جس کے بعد امام مہدی قریب ان قریب ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح آئیے ایک اور بات ہم معلوم کرتے ہیں، امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا، امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی مشرق کے جانب سے نکل کر آئیں گے، مشرق کے جانب سے آئیں گے۔ ابھی یہ بات پتہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا مشرق سے آئیں گے، اب وہ کس جانب کی مشرق ہے وہ معلوم نہیں، وہ مشرق میں کون سی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ مشرق کی جانب سے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے نکل کر مکہ آئیں گے، مدینہ سے نکل کر مکہ آئیں گے، اور مکے میں آنے کے بعد وہاں پناہ لیں گے۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد لجا بالبیت، وہ بیت اللہ میں حرم میں کیا کریں گے؟ پناہ لیں گے، وہاں پر وہ طواف کرتے رہیں گے۔ اس اثنا میں، اس دور میں کیا ہوگا کہ وہاں کا جو خلیفہ حاکم ہوگا مکے کا وہ انتقال کر جائے گا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا مکے میں، وہاں کے ہر انسان کیا کریں گے؟ کوئی اپنے بچے کو خلیفہ بنانے کے لیے پیش کرے گا، میرے بیٹے کو خلیفہ بناؤ، کوئی آئے گا میرے بھائی کو خلیفہ بناؤ، بچے آ کر کہیں گے میرے باپ کو خلیفہ بناؤ۔ وہاں خلافت لینے کے لیے، حکومت کو لینے کے لیے انسان لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک انسان ہے
جو کہ بڑا اللہ والا ہے, متقی ہے, بڑا صحیح انسان نظر آتا ہے, لہذا اس کو خلیفہ بنا دیں گے, وہ امام مہدی ہوں گے. وہ طواف کر رہے ہوں گے, ان کو پکڑ کر لایا جائے گا اور لا کر سارے لوگ ان پر بیعت کرنے لگیں گے, سارے لوگ بیعت کرنے لگیں گے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیعت کرنے کی جگہ بھی بتائی, مکے میں حرم میں کہاں وہ بیعت کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبایع الرجل ما بین الرکن والمقام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے جو بیعت کی جائے گی وہ رکن یمانی, جو رکن ہے یو ٹیپ شیپ میں ہے, اس وہاں سے لے کر جو مقام ابراہیم ہے, ایک سونے کا پنجرا ہے, اس کے اندر پتھر ہے جس میں پیروں کے نشان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے, وہ مقام ابراہیم اور جو رکن یمانی ہے اس کے درمیان یہاں پر امام مہدی کے ساتھ سارے لوگ بیعت کرنے لگیں گے, ان کو خلیفہ مان لیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشرق سے خراسان سے جب کالے جھنڈے نکل کر آئیں گے, کالے جھنڈے لے کر آئیں گے اور سیدھے آ کر امام مہدی سے وہ بیعت کرنے لگیں گے, اور یہاں تک کہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فوراً وہاں دور دراز علاقوں سے, مشرق مغرب عراق شمال جنوب ہر طرف سے کیا کریں گے, علماء حفاظ اور عوام سب آئے گی اور آ کر امام مہدی سے بیعت کرنے لگیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا جب کالے جھنڈے لے کر آ جائیں گے تو اس انسان پر بیعت کر لینا. یہ کالے جھنڈے کی ٹیم اور لشکر کس کی ہوگی؟ امام مہدی کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم مکی میں ان کے ساتھ بیعت کی جائے گی اور ان پر بیعت کرنے کا حکم دیا, اور ان کا لشکر کالے جھنڈے لے کر آئیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کرنے کا اور وہ کہاں سے نکل کر آئیں گے یہ ساری باتیں بیان کی. اس کے بعد اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ دن کیسا ہوگا. جس دن امام مہدی ان کے ساتھ بیعت کی جائے گی اس دن کیسا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ, اس دن اللہ تبارک و تعالی عام دنوں کی طرح نہیں, اس دن کو بڑا لمبا طویل کر دے گا. وہ دن بہت بڑا ہوگا, بڑا طویل ہوگا, لمبا وقت گزرے گا. وہ دن تمام دنوں کے انداز میں الگ ہوگا, وہ دن کا حصہ بڑا لمبا گزرے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں, اس دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یصلحہ اللہ فی لیلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کے سارے گناہوں کی توبہ کر دے گا, معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا, ایسی ہدایت, ایسی اصلاح کرے گا ان کو حکومت کرنے میں آسانی ہو, ان کو قیادت کی ساری صلاحیتیں ان کے اندر آ جائیں گی, سارا شعور احساس, پوری جو وہ کمانڈنگ لیں گے, وہ جو حکومت لیں گے, وہ جو خلافت لیں گے, اس کو ساری سنبھالنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو پوری صلاحیت عطا کرے گا اور ان کو اقتدار و حکومت کی ساری صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ڈال دے گا. یہ صرف ایک رات میں ہوگا. ان کے سارے گناہ معاف, ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ڈال دے گا. ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں, ان کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. وہ ایک عام انسان کی طرح رہیں گے, محمد بن عبداللہ. نہ ان کے والد کو معلوم ہوگا, نہ خود محمد امام مہدی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں, یہ ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہی رات میں ان کی پوری اصلاح ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری صلاحیت عطا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کر کے ان کو مہدی بنا دے گا. اسی طرح مہدی کا دور کیسا ہوگا؟ جب امام مہدی آئیں گے, خلیفہ بن جائیں گے, وہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ماحول کو بدلے گا. پوری دنیا کا ماحول بدل جائے گا. پوری دنیا کا ماحول کیسے سازگار ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں, پوری زمین میں, ان کی حکومت میں پورا امن, سکون, عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. پوری جگہ عدل و انصاف. جتنا ظلم بھرا تھا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف قائم کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ظلم و زبردستی یہاں دنیا میں عام تھی,
اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی حکومت میں اللہ تبارک و تعالی ان کا انصاف قائم کر دے گا. پوری زمین میں انصاف 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 پھیل جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا زمانہ ایسا ہوگا خوب بارش ہوگی, خوب فصلیں نکلے گی, خوب اناج پیدا ہوگا, مال بہت ہوگا, جانور بہت ہوں گے, مویشیاں بہت ہو جائیں گے, اور یہاں تک کہ مال کی کثرت اتنی ہوگی کہ انسان جب مال دیں گے ان کو, مال انسان لیتا رہے گا, اس کا اٹھانا مشکل ہو جائے گا, پھر جب اٹھاتے ہوئے شرمے گا, ارے اتنا مال میں نے منگ لیا اس کے پاس لیکن مجھے خود اٹھانے شرم آ رہی ہے, کہتا ہے کہ تھوڑا مال نکال لو. اس وقت انسان کہے گا ہم مال دینے والے ہیں, لینے والے نہیں. اللہ اکبر, اتنا مال لٹایا جائے گا, اتنی فراوانی آئے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو ماحول امن سکون کا ہوگا, جو ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ جانوروں میں بھی ظلم نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا, سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا لیکن سانپ اسے کاٹے گا نہیں. اتنا امن ہو جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بچی شیر کے منہ کو پکڑ لے گی لیکن شیر اسے کاٹے گا نہیں, شیر اسے کھائے گا نہیں. اتنا امن سکون ہو جائے گا, اتنی بڑی پیاری حکومت ہوگی. جیسا کہ مثال کے طور پر کہتے ہیں نا, ایک ہی پنگٹ میں ایک ہی پانی کی جگہ میں شیر اور بکری پانی پی رہے تھے, ویسا امن سکون کا ماحول ہو جائے گا. نہ جانور انسان پہ ظلم کرے گا, نہ انسان جانور پہ کرے گا, نہ جانور پہ ظلم کریں گے, کوئی انسان کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اتنا عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. یہ امام مہدی کا دور ہوگا. اس کے بعد دیکھیے امام مہدی کو قتل کرنے کی بھی سازش کی جاتی ہے. امام مہدی کو بھی قتل کرنے کی سازش کی جائے گی. ایک بہت بڑا لشکر آئے گا. جب یہ حرم میں ہوں گے, سارے لوگ ان سے بیعت کر رہے ہیں, اور ایسے موقع پر ایک بڑا لشکر آئے گا, اور لشکر آ کر امام مہدی کو قتل کرنا چاہے گا. اور وہ لشکر طے کرتے کرتے ایک بہت بڑا میدان ہوگا, کھلا میدان ہوگا, اور وہ میدان میں جب پہنچے گا جس کا نام ہے مقام بیدا, اس بیدا نامی مقام میں پہنچ جائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا, اور اس کا پہلا لشکر آخری والے لشکر کو بلائے گا, تم بھی آؤ. سب آئیں گے, پورے زمین میں دھس جائیں گے, پورا لشکر ختم ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا, تہس نہس ہو جائے گا. ان میں سے صرف ایک آدمی بھگوڑا انسان بچے گا. وہ کیوں بچے گا؟ تاکہ وہ جا کر خبر دے کہ جو تم نے امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا تھا, اس کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے. اور یہ جب زمین میں دھس جائے گا لشکر, تب پکا یقین ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی ہے, امام مہدی کا پکا کنفرم ہو جائے گا. تو لہذا امام مہدی کو قتل کرنے آنے والی لشکر بھی زمین میں دھسا دیں گا. یہ اللہ تبارک و تعالی اس لشکر کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا. یہ بات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے بعد دیکھیے امام مہدی کا کتنا بڑا شرف ہے, امام مہدی کا کتنا بڑا مقام ہے کہ انہی کے دور میں انہی کی خلافت میں, انہی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب امام مہدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, فجر کا نماز کا وقت ہو گیا, اب آگے بڑھنا ہے, مصلی پہ کھڑے ہونا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے سیدھے اس مسجد کی طرف اترتے ہیں. اترنے کے بعد کہتے ہیں آگے بڑھو, آؤ تم امامت کرو. عیسیٰ تم آؤ امامت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کا امام بنایا ہے. اے امام مہدی, تم اس مسجد کے امام ہو, خلیفہ ہو, امامت کے تم زیادہ حقدار ہو, لہذا تم امامت کرو, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. سبحان اللہ. وہ عیسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا پیغمبر, اولو العزم پیغمبروں میں, ٹاپ 5 پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ آسمان سے ابھی اتر کر آیا ہے, نماز پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, امام اس مسجد کے تم ہو, تم پڑھاؤ. آج ہمارے پاس کیا ہے, بڑے کوئی آ گئے,
बड़ी इज्जत से बेचते हैं, आओ तुम पढ़ाओ, पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको इमामत का मौका नहीं दिया गया ना, पीछे से गला काटने की कोशिश करते हैं, उनकी इमामत का पत्ता काटने की कोशिश करते हैं। मैं इतना बड़ा मौलवी साहब आया हूं, ये इमाम मुझे ना आगे नहीं छोड़ा, मुसल्ले पे नहीं छोड़ा है। आज दुश्मनियां निकाली जाती हैं। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद नमाज पढ़ो कह रहे, नहीं तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूं। और ऐसे ही वो मुक्तदी बन के, मुसल्ली बन के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, ये इमाम मेहदी के लिए बहुत बड़ी शरफ की, बड़ी इज्जत की बात होगी। ये इमाम मेहदी की बड़ी शरफ की बात है। और आखिरी में इमाम मेहदी के ताल्लुक से बात अर्ज करना चाहता हूं। इमाम मेहदी खलीफा बनने के बाद, इमाम मेहदी के हाथ में बैत करने के बाद वो कितने साल तक दुनिया में रहेंगे, वो कितने साल तक दुनिया में रहेंगे, उसके बारे में सिलसिलतु सहीहा की रिवायत में प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं कि यईशु सबअन व थमानिया, अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं कि वो 7 से 8 साल तक जिंदा रहेंगे। एक रिवायत में 9 साल का भी तस्करा है। वो ज्यादा जिंदगी नहीं गुजारेंगे। वो खलीफा बनने के बाद, इमाम मेहदी बनने के बाद, उन पे बैत करने के बाद 7 से लेकर 9 साल की जिंदगी गुजारेंगे। और अक्सर उलमा ने कहा कि उनकी उम्र 7 साल की ही रहेगी। 9 साल की भी मान लीजिए, कोई हरज की बात नहीं, जो हदीस से साबित है। 7 से लेकर 9 साल की जिंदगी गुजारेंगे मेहदी होकर, उसके बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे, दज्जाल का सर्वनाश करेंगे, खत्म करेंगे और इस सफे हस्ती से उसे खत्म करके मिटाएंगे। और उसके बाद उस 7, 8 साल, 9 साल की जिंदगी गुजारने के बाद इमाम मेहदी भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और वो कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनको आम इंसानों की तरह कब्र में दफन भी किया जाएगा। हाज़रीन, इसके बाद हमें मालूम करना है कि ये देखिए, यहां तक हमने सिर्फ इमाम मेहदी का जिक्र हदीस की रोशनी में जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो असल इमाम मेहदी है, उसका तज़किरा हमने आपके सामने किया। लेकिन दुनिया में इमाम मेहदी के नाम से बहुत सारे लोग जन्म लिए, बहुत सारे लोग इमाम मेहदी के नाम से जन्म लिए, वजूद में आए, लेकिन वो असल में इमाम मेहदी नहीं थे, क्योंकि इमाम मेहदी के वो निशानियां भी ज़ुहूर नहीं हुए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह खुद फरमाते हैं कि जो आज से 600-700 साल पुरानी जिंदगी गुजारे हैं, वो दौर में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था कि मेहदी का दावा इतने लोग किए हैं जिनका हिसाब कर नहीं सकते। और इमाम इब्न तैमिया के ये कहने के बाद कितने लोग आज तक इमाम मेहदी का दावा किए हैं, उसको भी शुमार नहीं कर सकते। इतने लोग इमाम मेहदी का दावा किए हैं, उनमें से चंद एक का जो मशहूर हुए हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद मानी गई है, उनका एक बड़ा ग्रोह तैयार हुआ था। मैं उनके बारे में चंद एक आपके सामने तस्करा करना चाहता हूं, जो झूठे मुद्दईयान मेहदी थे, यानी मैं मेहदी हूं इसका दावा करने वाले झूठे इंसान कौन थे, उसके बारे में देखिए। सबसे पहली चीज, शिया सुन्नी। सुन्नी में तो सारे मुसलमान आ जाते हैं, अहले हदीस, हनफी, इस्लामी, तबलीगी, सारे लोग सुन्नी जमात में आ जाते हैं। शिया एक अलग फिरका है, शिया का एक अलग ही नजरिया है। शिया कहता है कि हमारे 12 इमाम हैं, उन 12 इमाम में से सारे इमाम आ गए, लेकिन उनमें से 12वां इमाम का ज़ुहूर होना है। 12वां इमाम अभी तक आया नहीं, उस 12 इमाम के मुंतज़िर हैं हम। वो कौन सा इमाम है जिसके बारे में कहते हैं शिया? मोहम्मद बिन हसन अस्करी, मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी, ये इमाम है। इनके बारे में देखिए अकीदा है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। अब यह मोहम्मद है, अब्दुल्लाह नहीं है। मोहम्मद बिन हसन, हसन है इनके वालिद का नाम, लेकिन ये अपने आप को इमाम मेहदी का दावा करते हैं। शिया हजरात इसे 12वां इमाम, इमाम मुंतज़िर कहते हैं और इनके इंतजार में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं इनके बारे में अकीदा, जरा गौर से सुनिए कैसे कैसे अकीदे। देखिए, यहां बेजार लेना नहीं है, क्योंकि ये सब अकीदे के मसले हैं। अगर आप फिसल गए, अकीदा मुतज़लज़ल हो जाएगा, अकीदा बिगड़ जाएगा। इस पर कई कौमों ने अकीदा बिगाड़ लिया, कई नस्लों ने अकीदा बिगाड़ा, और आज भी अकीदा बिगड़ रहा है इमाम मेहदी के नाम पे। इसलिए जरा गौर से सुनिए। इमाम मेहदी का जो झूठा दावा किया, मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी, ये शिया का
شیعہ کا تعلق رکھنے والا ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں 6 سال یا 10 سال کی عمر تھی ان کی، 6 سال یا 10 سال کی عمر تھی۔ عراق کا ایک علاقہ ہے، عراقی علاقے میں سامرہ ایک غار ہے، سامرہ ایک غار ہے، اس غار میں یہ چلے گئے۔ کیا لے کر گئے؟ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لکڑی اور مصحف فاطمی یعنی قرآن مجید۔ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کو مانتے نہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک قرآن تھا جو 40 پارے کا تھا، اور اس 40 پارے میں حسن، حسین، فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں تھی۔ ابو بکر عمر نے ان سارے آیتوں کو نکال کر 10 پارے حذف کر دیے اور 30 پاروں کا یہ قرآن جمع کیے ہیں۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن حسن العسکری یہ 3 چیزیں لے کر گئے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو مصحف قرآن مجید تھا 40 پاروں کا، وہ لے کر غار میں گھس گئے اور اس کے بعد اب تک نہیں نکلے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اسے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ 12واں امام مانتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ بھی غور کریں گے، سرچ کر کے دیکھیں گے، آج بھی وہاں پر لوگ جاتے ہیں، چٹیاں لکھ کر اس غار میں ڈالتے ہیں، جواب آئے گا۔ لوگ وہاں جا کر سر پیٹتے ہیں اور وہاں فریاد کرتے ہیں، اے امام منتظر، اے محمد بن حسن العسکری، ہر دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہے، دنیا میں ہر طرف لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لہذا تم ہمیں بچانے کے لیے آ جاؤ۔ پکارتے رہیں گے، پکار رہے، سر پیٹ رہے، ان کو مدعو کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر دن گھوڑے کو سوار کر کے اس غار کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، ہر دن گھوڑے کو سوار کر کے اس غار کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن یہ امام باہر آئیں گے اس دن اس سوارے ہوئے گھوڑے میں ان کو سوار کر کے ان کو لے کر جائیں گے ہم۔ اتنا ہی نہیں، ان کا ایک اور خطرناک عقیدہ یہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ جب 12واں امام باہر آئے گا، امام مہدی کی شکل میں آئے گا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خبر کو کھودے گا، خبر کو کھود کر حضرت عائشہ کو زندہ باہر نکال کر زندہ کرے گا، اور اس کے بعد ان کو زنا کا حد جاری کرے گا۔ نعوذ باللہ۔ یہ جو منافقوں کا سردار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ جب آئیں گے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو قبر سے باہر نکال کر زندہ کریں گے اور ان پر زنا کے حد سزا جاری کریں گے، کوڑے برسائیں گے، پھر ان کو سولے پہ چڑھا دیا جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کو قبر سے نکالیں گے اور پھر سارے صحابہ کو، معاویہ کو، سب کو نکالیں گے، اور نکال کر کیا کریں گے؟ ان پر کوڑے ماریں گے، ان کو سولی پہ دیں گے، مر جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر مارتے رہیں گے۔ یہ ہمارا امام کرتا رہے گا، آخری جو مہدی کی شکل میں آئے گا، اور جو اس سے پہلے شیعہ علماء ان کے انتقال کر گئے ان سب کو زندہ کرے گا، تاکہ یہ جو سزا دے رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان کو اور دیگر صحابہ کو، یہ سارے پورے شیعہ حضرات تماشا دیکھتے رہیں۔ اس لیے وہ آئیں گے اور آ کر سب سے پہلے صحابہ کو سزا دیں گے۔ نعوذ باللہ، اتنا غلیظ عقیدہ ان کا پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی آخری ہمارا امام آئے گا، محمد بن حسن العسکری امام مہدی کی شکل میں آئے گا، سب سے پہلے آنے کے بعد مکہ اور مدینے پہ حملہ کریں گے۔ مکہ اور مدینے پہ حملہ کر کے یہ مسلمانوں جو سنیوں کی وہ حکومت ہے، ان حکومت کو ختم کریں گے اور شیعہ کی حکومت کو وہاں داخل کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ حاضرین، اگر میں صرف ان کے بارے میں کہتا جاؤں، ان کے علماء یہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے ان کے علماء اس غار میں گئے، سامرہ کے غار میں گئے اور جا کر محمد بن عسکری کو ملاقات کر کے آئے، ملاقات بھی کر کے آئے، بات چیت کر کے آئے۔ یہ سب عقیدے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے بیان کروں نا، سمجھ جاؤ، آپ بولیں گے مولوی صاحب یہ کوئی دین کی بات نہیں، کوئی انگلش فلم ہے، آپ کہیں گے۔ اتنے غلیظ عقیدے، اتنے خطرناک عقیدے،
یہ انگریزوں سے تعلق رکھنے والی ذہنیت والے ہیں، لہذا ایسے ایسے عقیدے پائے جائیں گے صحابہ کے خلاف ان کے، تو اس کا وقت نہیں ہے۔ لہذا اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایک اور انسان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے محمد جون پوری۔ یہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا، ہندوستان کا علاقہ جون پور سے تعلق رکھنے والا محمد جون پوری، اس نے بھی امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک دور میں یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، اچھا پڑھا لکھا انسان بھی تھا، مفکر بھی تھا۔ اس کا دور کون سا ہے؟ بادشاہ اکبر کے دور سے پہلے کا دور ہے۔ اس نے اٹھا کے سیدھا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیسے دعویٰ کیا؟ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں غار میں تنے تنہا تھا، اکیلا تھا، اچانک ایک آواز آئی، انت المہدی انت المہدی انت المہدی۔ خاموشی سے ایک آواز آئی کہ تم ہی مہدی ہو، تم ہی مہدی ہو، تم ہی مہدی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ میں ہی مہدی ہوں، تو اس نے فوراً رخت سفر باندھا، سیدھا نکل کر جون پور سے نکل کر سیدھا مکے کو چلا گیا۔ کیوں گیا؟ حج کے لیے گیا، اور حج کے لیے جانے کے بعد وہاں پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ اسے ماننے لگے، اور اس کے بعد اس کی ٹیم بن گئی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنی بات کو منوانے کے لیے خراسان چلے گیا، خراسان چلے گیا۔ دیکھیے یہ ذرا کم پڑھے لکھے لوگوں کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خراسان سے ٹیم آئے گی، ایک لشکر آئے گا مکے کو اس کی مدد کرنے کے لیے، وہاں سے خراسان سے ایک لشکر آنا ہے، لیکن یہ آدمی خود مکے سے نکل کر خراسان کو چلے جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، اور وہاں جا کر بات چیت کرتا ہے، وہاں جا کر دعوے کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ٹیم بنانے کے بعد یہ جب یہ فیل ہو جاتا ہے اپنے مشن میں، سیدھے گجرات کو آتا ہے، ہندوستان کے علاقے گجرات میں آ جاتا ہے۔ گجرات کا ایک حاکم اس وقت اسے فیصلہ جاری کر دیتا ہے، محمد جون پوری ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم ہمارے ہاتھوں لگ گئے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، لہذا تم ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ۔ تو وہ گجرات کے کنارے کا علاقہ ہے، وہاں جا کر زندگی گزارتا ہے اور وہیں انتقال کر جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک انسان محمد جون پوری جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا امام مہدی کا ہونے کا۔ اسی طرح حاضرین ایک بہت بڑا واقعہ جو کہ آج بھی یہ واقعہ دیکھنے والے یا اس واقعے کے وقت زندہ رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی، کہ یہ واقعہ ہے محمد بن عبداللہ القحطانی کا۔ محمد بن عبداللہ القحطانی یعنی 1400 ہجری کا واقعہ ہے، تقریباً 65 سال 70 سال کے اندر کا واقعہ ہے، یعنی 50 سال کے دوران کا واقعہ، 50 سال پچھلے کا واقعہ ہے۔ ان میں سے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ہمارے نانا بھی حج کے لیے وہاں پر گئے تھے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن عبداللہ القحطان، اس وقت مکے کے امام کون تھے؟ عبداللہ سبیل، اس وقت وہ امام تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو جب آئے تو یہ سارا واقعہ ذکر کیا، اور ہندوستان کا جو میگزین ہے محدث، تو اس میں بھی انہوں نے یہ واقعہ نقل کیے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے جو حجاج کرام ہمارے ہندوستان سے گئے تھے، جیسا کہ میں نے کہا ہمارے نانا بھی تھے، وہ سب آ کر وہ واقعہ بھی ذکر کرنے لگے۔ تو کیا تھا واقعہ کہ یہ فرسٹ محرم، 1 محرم 1400 ہجری کا واقعہ ہے۔ پہلا محرم، حج کا موسم ختم، فوراً محرم کا مہینہ شروع ہوا، تو اس وقت آنے میں تاخیر کرتے تھے حجاج، تو اس وقت کا واقعہ 1 محرم 1400 ہجری کا واقعہ ہے کہ امام مکے میں فجر کی نماز پڑھا کر سلام پھیر کر بیٹھے، تو ایک نوجوانوں کی ٹیم میں سے ایک نے اٹھا، مائک کو چھین لیا اور چھین کر یہ دعویٰ کرنے لگا، میں ہی محمد بن عبداللہ مہدی ہوں، میں ہی مہدی ہوں، یہ دعویٰ کرنے لگا۔ اور اس وقت ایسا ہوا جب یہ فجر کی نماز کو آئے تھے، اس وقت ایک جنازہ لے کر آئے۔ وہ جنازے میں کیا کیے؟ پورے ہتھیار، پورے بم بارود، پورے ہتھیار لے کر داخل ہوئے، اوپر کپڑا اڑائے تھے اور پورے ہتھیار لے کر حرم میں داخل ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد مائک چھین کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ یہاں تک کہ ہمارے اساتذہ نے بھی اس کے بارے میں یہ بات بتائی کہ انہوں نے اپنے اساتذہ، مدینے کے اساتذہ سے بتائے کہ ایک نوجوانوں کی ٹیم تھی، بڑے اللہ والے تھے، بڑے متقی انسان تھے یہ، اور ان کی تقوی پرہیزگاری میں شک بھی نہیں کیا جاتا، اتنے اچھے اللہ والے تھے، لیکن یہ گمراہ کیسے ہوئے؟ خوابوں کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم میں سے 36 خواب انہوں نے ایسے دیکھے، کہا گیا کہ خواب میں آ کر ایک انسان کہتا تھا تم میں سے محمد بن عبداللہ القحطانی ہی امام مہدی ہے۔
یہ 36 خواب انہوں نے دیکھے. اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مہدی ہے, تو لہذا انہوں نے حرم میں اعلان کر دیا. فائرنگ ہوئی, جو ان کو مہدی نہیں مانتا تھا اسے گولی سے اڑا دیتے تھے. بہت افراتفری ہوئی, خون خرابہ ہوا, یہاں تک کہ مکے کی حرمت کی پامالی کی گئی, بے حرمتی ہوئی, خون بہایا گیا, فائرنگ کی گئی. اتنا بڑا ہنگامہ ہوا, یہاں تک کہ 14 سے 16 دن تک مکہ بند تھا, حرم بند. اندر بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو امام مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. جماعت بند, جماعت ختم, سب بند. 14 سے 16 دن تک پورا حرم بند رہا. یہاں تک کہ سعودی حکومت نے سوچا یہ فتنے کو کیسے ختم کیا جائے. اس کے بعد بہت سارے مشورے کے بعد یہ کہا گیا کیا بم ڈالیں گے, کیا غلط ہے, بے حرمتی ہو جائے گی. ہم شوٹنگ کریں گے کیا, ہم فائر کریں گے کیا, نہیں, ہم بے حرمتی کر ڈالیں گے, تو لہذا کریں گے تو کیا کریں گے. بعد میں فائنل فیصلہ ہوا حرم کے اندر پانی چھوڑ دو, حرم کے اندر پانی چھوڑ دو, یہاں تک کہ ہر انسان پانی میں ڈوبے. ان کا ہر انسان جو اندر ہے مہدی کا دعویٰ کرنے والے, وہ ٹیم پورے پانی میں ڈوب جائے, اور اس کے بعد کرنٹ چھوڑ دیا جائے, کرنٹ چھوڑ دیا جائے, اور کرنٹ کے ذریعے سے ساری لاشیں مر جائیں گی, سارے ختم ہو جائیں گے. پھر حرم کے دروازے کھول کر باقاعدہ پاکی صفائی کے بعد یہ حرم میں پھر امامت شروع ہوئی. یہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے تھے, بڑے اللہ والے تھے, یہ نوجوان بڑے متقی تھے, خوابوں سے گمراہ ہوئے. آج بہت سارے لوگ اسی طرح, میں خواب میں یہ دیکھا, میں خواب میں وہ دیکھا, خواب میں اللہ کے نبی آئے, خواب میں وہ دیکھا, خواب میں وہ صحابی. یہ سب بکواس ہے. خواب سچے بھی ہوتے ہیں لیکن اسے پرکھنے کی صلاحیت ہونی ہے. علماء سے رجوع کریں, علماء سے بات معلوم کریں, ورنہ اپنے خود سے فیصلے کرنے لگیں گے تو ایسے ہی گمراہ ہو جائیں گے. اس کے بعد دور حاضر کے ایک بہت بڑے عالم دین, بڑے مفکر, وحید الدین خان. وحید الدین خان یہ بھی امام مہدی کا دعویٰ کر بیٹھے, یہ بھی ہندوستان دلی سے تعلق رکھنے والے ہیں. یہ وحید الدین خان نے کیا کر دیے, ان کا ایک میگزین ہے الرسالہ, الرسالہ میں سینکڑوں جگہ وہ لکھتے ہیں میں اسلام کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنٹیفک لحاظ سے میں اسلام کو پیش کرتا ہوں, جدید انداز میں پیش کرتا ہوں. یہ بار بار لکھتے تھے. انہوں نے آخر میں کتاب لکھی جس کا نام تھا قیامت کا الارم. قیامت کا الارم, یہ قیامت کا الارم کتاب لکھی. اس میں انہوں نے انڈائریکٹ یہ دعویٰ کیا, کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, بس لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کیا ہے, امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے, بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. اور امام مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اسلام کو جدید انداز میں لوگوں کو, سائنٹیفک انداز میں لوگوں کو سمجھا رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی امام مہدی ہوں, لہذا تم مجھے پہچانو, میں ہی اسلام کو جدید سائنٹیفک انداز میں سمجھا رہا ہوں. یہ انڈائریکٹ دعویٰ کرنے والا تھا. اس کے بعد یہاں تک کہ صرف مہدی کا نہیں, عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھا, یہاں تک کہ وہ انتقال بھی کر گئے. لہذا اس کی کتاب پر سب سے پہلے حرف اٹھانے والے, سب سے پہلے آواز اٹھانے والے عمر آباد کے علماء رہے. علماء نے ان کی گرفت کی, پکڑے, اور ان لوگوں کو اس کے عقیدے کو سب سے پہلے دنیا میں جو روشناس کرایا, الحمدللہ وہ عمر آباد کے علماء رہے ہیں. اس کے بعد حاضرین, ایک اور انسان جو کہ بہت مشہور ہوا, بہت بڑی ٹیم ہوئی اس کی, وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی اس نے بھی کیا کیا, سب سے پہلے امام مہدی کا دعویٰ کیا. جب امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگ اسے ماننے لگے. لوگ اسے جب ماننے لگے تو عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. جب اسے عیسیٰ ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے تو اس نے کہا اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے, میں ہی آخری نبی ہوں. اپنے آپ کو بھی کیا کر دیا, نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. تو حاضرین, یہ بھی اس دنیا سے ختم. لہذا یہ بھی بہت بڑا جھوٹا تھا. پھر اس کے بعد دور حاضر میں ایک زندہ انسان جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا ہے, اس کا نام ہے شکیل بن حنیف. شکیل بن حنیف, اس کا فتنہ کہیں دور دور نہیں بلکہ قریب قریب پر اس کا آ گیا ہے. ہبلی میں اس کا فتنہ آیا ہے, بنگلور میں اس کا فتنہ آیا ہے, حیدرآباد میں اس کا فتنہ آ چکا ہے, دیگر قریے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, محلوں میں یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں. یہ شکیل بن حنیف کے کچھ چیلے ہیں جو آتے ہیں مساجد میں, خصوصاً رمضان میں اعتکاف کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں
اور بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, ہم تم کو دین سکھائیں گے, ہم تم کو دین سکھائیں گے. دین سکھانے کے نام پر کیا کر رہے ہیں, امام مہدی کا جو شکیل بن حنیف امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. الحمدللہ اگر نیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے شکیل بن حنیف کے چیلوں کو پکڑا گیا ہے. حاضرین, یہ کب دعویٰ کیا؟ یہ انسان کہاں کا ہے؟ اورنگ آباد کا میرٹھ وارڈ, اورنگ آباد میں ایک میرٹھ وارڈ علاقہ ہے, یہ وہاں کا پیداوار ہے, وہاں کی نسل ہے. یہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. 2002 میں مہدی کا دعویٰ کیا, اور دعویٰ کرنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے کرتے اس کے 20 سے 23 سال ہو گئے. 20 پر 3 سال سے وہ 20 پر 2 20 پر 3 سال سے وہ کیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اسے پوچھا گیا, بھائی صاحب بتاؤ, تم شکیل بن حنیف ہو, پھر کیسے تم اپنے آپ کو دعویٰ کر سکتے ہو جبکہ اللہ کے نبی نے کہا محمد بن عبداللہ ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں, میرا نام محمد شکیل ہے. اب جیسا کہتے نہیں کیا, ہر ایک کا نام محمد عمران, محمد زید, شروع میں محمد لگا لیتے ہیں کہ اچھا ہمارا نام سمجھنے کے لیے, تو اس طرح وہ محمد ہے. اس نے کیا کیا, نہیں محمد شکیل ہے, میرا نام محمد ہے. اچھا ٹھیک ہے, مان لیں گے بھائی تیرا نام محمد ہے, باپ کا نام کا ہے عبداللہ. وہ کہنے لگا دیکھو اللہ کے نبی کا ایک باپ کا نام عبداللہ, دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے باپ ابو الانبیاء, ابو الباب کون ہے, ابو البشر, یعنی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے, حنیف, تو وہی تو نام ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انڈائریکٹ باپ کو جو تذکرہ کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام, اور ان کا جو لقب ہے حنیف, تو محمد شکیل بن حنیف ہے میرا نام. یوں اس نے لوگوں کو اپنے نام کو بدل کر گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد یاد رکھو, اور یہ جو دعویٰ تو کیا 20-22 سال سے یہ دعویٰ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, جب مہدی کا دعویٰ ہوگا تو اس وقت وہ 7 سے لے کر 9 سال تک زندگی گزارے. یہ 20-22 سال زندگی گزارا, اب تک عرب کو نہیں گیا. اور یہ تو بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ اسے پہچانتے بھی نہیں, اسے جانتے بھی نہیں, یہ کون ہے, کون سے کھیت کی ملی کا ہے, یہ معلوم بھی نہیں عرب والوں کو. عرب میں گیا بھی نہیں, پہچان بھی نہیں, عرب والے جانتے بھی نہیں اسے. 20-22 سال ہو گئے ہندوستان میں سڑ رہا ہے, گل رہا ہے ہندوستان, عرب تک عرب کو نہیں گیا, اسے عرب پہچانتا بھی نہیں اسے. اور اس کے بعد دیکھیے اس کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بیٹے آ کر کیا کریں گے, خزانہ لوٹنے شروع کریں گے. اس کی حکومت اپنے مہدی کا دعویٰ کرتے 20-22 سال ہوا, اب تک کوئی بیٹا آیا نہیں, اب تک کوئی خلیفہ بنا نہیں, خلیفے کے بیٹے آئے نہیں, کوئی خزانہ لوٹے نہیں. یہ پھر کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا, مال کی فراوانی ہوگی, فصل کی فراوانی ہوگی, لوگ امیر سے امیر بنتے جائیں گے, ہر چیز کی خوشحالی ہوگی. یہ جس علاقے میں آیا ہے مہدی کا دعویٰ کرتے ہوئے, اورنگ آباد میں, اورنگ آباد کا جو علاقہ ہے میرٹھ وارڈ, اس علاقے کے بارے میں سرچ کر کے دیکھو, 10-15 سال سے 5 سالی کا دور گزر رہا ہے. وہاں پر فصل کے لیے ترس رہے ہیں, وہاں پر کھانے کو مر رہے ہیں. وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو خوب کھانے والے ہو جائیں گے, خوب پینے والے ہو جائیں گے, فراوانی خوشحالی آ جائے گی. وہاں پر تو کسان خودکشی کر رہے ہیں. گجرات کے علاقے میں یا اورنگ آباد کے علاقے میں سب سے زیادہ خودکشی اگر کی ہے تو یہی میرٹھ وارڈ میں خودکشی کی ہے. وہاں کسان خودکشی کر کے مر رہے ہیں اس کے علاقے میں, اور یہ اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. حاضرین, مختصر انداز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی کا دعویٰ جو کیے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں, لوگ مختلف انداز میں کر رہے تھے. کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ظلم و زیادتی بہت ہو جائے گی, بڑا ظلم ہوتا رہے گا. تو یہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ اچھے لوگ, اتنا ظلم ہو رہا ہے, کیوں نہ ہو میں خود اپنے آپ کو مہدی کر بول کر فوراً اعلان کر کے ظلم کو ختم کروں. اس نیت سے وہ آئے, لوگوں کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے, اور یہ ظلم کو ختم کرنے کے بجائے امت محمدیہ پہ ایک اور ظلم کر بیٹھے, جھوٹا دعویٰ کر کے اور ظلم کر کے بیٹھے. اسی طرح جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے ہی نہیں, ایسے لوگ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے, جبکہ یہ مہدی کا دعویٰ جب کیے اس کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر رکھا محمد بن عبداللہ. کچھ لوگ اس طرح کیے. ایک مرتبہ آتا ہے
کہ ایک شخص مصر کے رہنے والا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مہدی آنا چاہیے، مہدی کا ظہور ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، اپنا نام عبداللہ رکھ لیا، اور اس کے بعد اس کا جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا، تاکہ وہ مہدی کی شکل میں اختیار ہو جائے، تاکہ وہ مہدی بن کے آ جائے۔ اسی طرح ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ مہدی کا دعویٰ کچھ یہودیوں نے بھی کیا، مسلمانوں کے بھیس میں آ کر یہودیوں نے کیا، تاکہ مسلمانوں کو اختلاف میں ڈال دیں، ان کے اسلام کو ختم کر دیں، ان کے اسلام میں اختلاف پیدا کر دیں۔ کیا کیا؟ ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے، اس کا نام تھا عبید تھا اس کا نام۔ اس نے ایک فرقہ بنایا، ظاہری طور پر مسلمان کا لباس پہن لیا، مسلمان ہو گیا، حالانکہ اندر سے یہودی ہے۔ اس نے کیا کیا، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک فرقہ وجود میں لایا جس کا نام تھا مہدوی فرقہ، اور اپنے علاقے کا نام بھی مہدوی رکھا، علاقہ مہدوی کا علاقہ کے نام سے رکھا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ علاقے میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، باقاعدہ اس کا بچہ پیدا ہوا تو محمد نام رکھا، اور محمد نام رکھنے کے بعد مہدی ہونے کے جو باتیں ہوتے ہیں، جو صلاحیتیں قرآن حدیث میں بیان کی گئی، وہ ساری ٹریننگ دینے لگا اسے، تاکہ وہ آگے بڑھ کر وہ مہدی کا دعویٰ کرنے لگے، مسلمانوں میں اختلاف برپا کرنے لگے۔ لہذا حاضرین، اور یہ بہت ساری باتیں ہیں، 1 گھنٹے کا وقت تھا، تو لہذا اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا یہ عقیدے کا باب ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، اور امام مہدی کے انکار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کی انکار کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کے بھی جوابات، اس کے اعتراضات، جوابات سب کچھ میرے پاس ہے۔ ایک دور ایسا بھی گزرا عباسیہ میں، محمد بن عبداللہ ایک نامی شخص تھے، بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کو مہدی سمجھ رہے تھے، حقیقت میں وہ مہدی کا دعویٰ کیے بھی نہیں، وہ ان وقت سے پہلے بھی انتقال کر گئے، لوگ ان کی للہیت، ان کے تقوی کو دیکھ کر مہدی سمجھ رہے تھے۔ ایسے بھی لوگ گزرے، سب میرے سامنے موجود ہے، لیکن وقت ناکافی ہے۔ یہ عقیدے کا بڑا اہم باب ہے، لہذا اس باب کو یاد رکھیں۔ امام مہدی کے فتنے میں آج بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خصوصاً نوجوان جو دین کا جذبہ لے کر اڑتے ہیں، دین بول کر اڑتے ہیں، سیدھے جا کر ایسے مہدی کے دعوے کرنے والے لوگوں پہ بیعت کر کے انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت امام مہدی آنا ہوتا ہے وہ علامتیں ظاہر ہوں گی، اور سارے لوگ اسے خود بخود ان کے دل میں آئے گا مہدی ماننا ہے، سارے لوگ مانیں گے۔ لہذا ہم تمام کو غیبیات پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ 10 قیامت کی علامتی نشانیوں میں سے ایک پہلی نشانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ایک اور تاقرات میں ایک اور نشانی کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غیبیات پر ایمان رکھنے اور قیامت کی نشانیوں پر ایمان رکھنے اور آنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔